بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ آپ نے جتنے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ذات میں ہو، چاہے وہ صفات میں ہو، یا ایک صفت میں ہو یا دو صفت میں ہو، یا کسی بھی اعتبار سے تم نے اگر گناہ کیا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ہوتے ہوئے، جس نہج اور جس نوع سے بھی تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب ہے معاف کرنے والا. تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تم اس کے سامنے توبہ کرو. اس لیے توبہ کا وقت کب تک ہے؟ توبہ کا وقت ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، جب تک اللہ رب العزت نے بندوں کی توبہ کا وقت رکھا ہے. اور اس سے پہلے جس بندے کا عالم سکرات میں نہیں پڑ جاتا، یا سکرات کا عالم یا سکرات کا وقت یا سکرات کی کیفیت بندے پر طاری نہیں ہوتی، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ اور بندی کو موقع دیا ہے کہ وہ شرک اور کفر اور گناہوں سے توبہ کرے. جب عالم سکرات میں آدمی ہو جاتا ہے تو اسے عالم غیب کی باتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں مانی جاتی. جیسے کہ فرعون نے کہا تھا آخری وقت میں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. یہ کب کہا؟ جب عالم سکرات میں تھا، جب آخری اس میں تھا. اور بھی کچھ کہنے والا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس کے منہ میں کھپس دی، مر. اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کوئی ایسا جملہ بول دیں گا کم وقت کو اور چھوٹ ملے گی، کیونکہ اس نے بہت ظلم کیا تھا، بندوں کے بھی حقوق کو برباد کیا تھا اور رب کے بھی حقوق کو برباد کیا تھا. اس لیے اللہ فرما رہے کہ تم ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور کیسا معاف کرنے والا ہے؟ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ تمہارے گناہ کسی کے سامنے بتائے گا بھی نہیں کہ فلاں بندے نے فلاں کام کیا تھا پھر میرے سے آ کے معافی مانگا. دنیا والے معاف کر کے بولتے ہم نے تو معاف کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تانے نہیں ملتے. اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو تانا دے گا اس کی موت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. کسی نے بول دیا مثال کے طور پہ گندا جملہ فقیر خاندان کے یا وہ خاندان کے یہ خاندان کے بول دیا، تو جب تک وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو. اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت معاف. اگر اللہ کے حقوق ضائع ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، اور اگر بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں تو بندوں سے معافی مانگیں. بندوں کا اگر مالی معاملہ ہے تو ان کے مال کو ادا کریں. اگر ان کے حقوق کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، والدین کا مسئلہ ہے، بھائیوں کا مسئلہ ہے، بہنوں کا مسئلہ ہے، یا کسی پڑوسی کا مسئلہ ہے، کس کا بھی مسئلہ ہے، تو ان سے معافی مانگیں. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. اور حقوق العباد ان کے معافی کے اوپر موقوف ہے، اللہ رب العزت پھر معاف کریں گے. بندوں کے جو حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہے، چاہے بیٹے ہو، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے بھائی ہو، چاہے بہنیں ہوں، چاہے ہمارے والدین ہوں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک کے حقوق کو ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس سے ہمارے بارے میں
پوچھ کریں گے کہ تم نے فلاں کیا حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا تھا. تمہاری بہن نے تو تمہارے واسطے بڑی بڑی قربانی دی ہیں, تم نے اپنے بہن کے واسطے کیا کیا؟ تمہارے والدین نے تمہارے واسطے بڑی قربانی, تم نے والدین کے واسطے کیا؟ تو یہ ہے اس کے اندر وہی فرما رہے. اور اللہ کیسے معاف کرنے کے بعد رحم بھی کریں گے. ایسا نہیں کہ رحم معاف کرنے کے بعد ہے تو تم کو چھوڑ دیں گے, چل جاؤ معاف کر دیا, نہیں, بلکہ تمہارے اوپر رحم کا معاملہ کریں گے اور تم کو اچھا ٹھکانہ دیں گے, اس گناہ سے بہتر ٹھکانہ دیں گے. معاف کرنے کے بعد ٹھکانہ بھی اچھا دیں گے, رحمت میں جگہ بھی دیں گے, کاروبار اچھے سے لگائیں گے, زندگی خوشگوار بنائیں گے, اور دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے میں تمہاری مدد بھی کریں گے. اب انسان سوچے گا یار اتنی نمازیں کیسے پڑھوں گا میں, اب تو توبہ کرا, 70 سال ہو گئے, 70 سال کے بعد تو میں کیسے نمازیں لوٹاؤں گا؟ اللہ تمہاری مدد کریں گے, یہاں سے تمہاری عمر میں برکت دیں گے, کاروبار میں برکت دیں گے, اور تم کو مستغنی بنا دیں گے, تم کو ہدایت دیں گے, اور تمہارا طاقت دیں گے, تم ادا کرنے پر قادر ہو جاؤ. اسی طریقے سے میں نے اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی, آپ زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ اللہ تم پہ رحم کرے گا, اللہ اتنا مال دے دے گا, تمہارے گھر کے اندر ڈلہ کھل جائیں گے, ایک آدھی اینٹ نکل کے آ جائیں گی تمہارے گھر میں, پھر پورے سال کی زکوٰۃ تمہاری بٹ جائے گی. ربک ذو الرحمہ وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے کرتوت کے اوپر اگر پکڑ کرنے پر آئے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں, تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو تمہارے کرتوت کے فوراً سزا ملنا چاہیے. ہمارے جرم تو ایسا ہے. کیوں؟ حکومت کی نظر میں دیکھو, ذرا قانون توڑو فوراً تمہارے پر حکومت متوجہ ہو جائیں گی, ذرا گاڑی اوورٹیک کرو فوراً دبئی والے بھاگ کے آ جائیں گے پولیس, کیوں؟ قانون توڑا تو نے فوراً. دنیا کا قانون تو یہ, فلاں بندے کا تم اگر کوئی مار دھمکی دے دو فوراً حکومت تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی, فلاں بندے کے بارے میں یہ بول دو فوراً تمہارے پر متوجہ ہو جائیں گے. دنیا کے قانون توڑیں گے تو قانون والے ذبی اور اسی وقت متحرک ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ فرما رہے اگر میں گناہ کے پکڑنے کے اوپر آ جاؤں گا تو دنیا کے اوپر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے, مگر میری حکمت اور میری مصلحت اور میری عادت یہ ہے کہ میں گناہ کے اوپر فوراً پکڑ نہیں کرتا اپنے بندوں کو, میں اپنے بندوں کو موقع دیتا ہوں. وہ آج نہیں تو کل سدھریں گا, وہ آج کے گناہ کی کل توبہ کرے. اس لیے فرشتے بھی ذرا رک جاتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے. جب بالکل توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاندو آپ گناہ لکھ دو. اور ہمارا حال بغیر توبہ کے ہم سو جاتے ہیں, بغیر شکر کیے کہ اللہ کے سامنے اٹھ جاتے ہیں. شکر کرے کہ اللہ نے زندگی دی, شکر کر کے گناہ کے اوپر توبہ کر کے سوچ کہ ہم نے آج کتنوں کو ستایا, کتنے کو تکلیف پہنچائی, کتنے کو حقوق ادا کیا. ہو سکتا ہے بیوی کو تکلیف پہنچایا ہوں, ہو سکتا ہے بچوں کو تکلیف پہنچایا ہوں گا, ہو سکتا ہے ان کے والدین کو تکلیف پہنچایا ہوں گا, ہو سکتا ہوں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچایا ہوں گا. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے, مگر انسان بغیر توبہ کے سو جاتا. فرشتے اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا. اور توبہ میں کون سے کھڈے کھودنا ہے, توبہ میں کون سی نماز پڑھنا ہے, توبہ میں کون سی زکوٰۃ دینا ہے, توبہ میں کون سی تم کو وضو کرنا ہے, توبہ میں کون سا غسل کرنا ہے. توبہ ہے نام آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ کر لینا, اور فی الحال میں اپنے دل کے اندر ندامت کرنا ہے اللہ میں دوبارہ سے گناہ, اس کا نام توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کے سامنے سچے پکے دل سے توبہ کرو, اللہ تمہاری مدد کریں گے, اللہ تمہارے گناہوں کو. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں. فرمایا ابن آدم تو دنیا میں 70 مرتبہ بھی گناہ کریں گا اور 70 مرتبہ میرے سامنے توبہ کریں گا, میں توبہ کرنے سے اور تیرے قبول کرنے سے میں تھکوں گا نہیں, بلکہ میں ہمیشہ معاف کرتا رہوں, ہمیشہ. کتنی بار فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے, اور اگر تم توبہ نہیں گناہ نہیں توبہ نہیں کرو گے, اللہ کو توبہ اتنی پسند. اگر تم توبہ نہیں کرو گے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا, ایسی قوم لائے گا جو گناہ بھی کریں گے. اور تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ توبہ کتنی پیاری ہے اللہ کو. اس لیے پیارے محمد کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھی. آپ ہے تو بیت الخلاء کو گئے, بیت الخلاء کے نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے یاد ہے؟
غفرانک. غفرانک کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ میری مغفرت فرما. اور جا کہاں رہے ہم؟ کوئی گناہ کرے، کچھ کرے، کچھ بھی نہیں. اپنی ضرورت کے لیے، اپنے تقاضے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے گئے کہ کسی کو صدا کیا ہے وہاں پر، کسی کو تکلیف پہنچا کیا ہے، کہ کسی کے نمبر میں بھاگ کے چلے گئے، انہیں جا رہا بول کے اس سے پہلے چلے گئے. یہ تو مدرسوں میں ہوتا، یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے مدرسے مسئلہ ہو گیا. میں جب نوانا ہو گیا مدرسے کے اندر، مجھے اتنی معلومات بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، مطلب نیا نیا تھا. اب ہمارے جو استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے تو اگر نظر میں مناجات میں چپل نہیں رہی بچوں کے پیر میں تو اس کو مارتے تھے. تو ایک بچہ تھا، اس کے پاس چپل نہیں تھی، تو وہ کھڑے ہو گئے وہاں پر گیٹ میں، اس کے بیت الخلاء کے لیٹرین کے گیٹ میں کھڑے ہو گئے. وہ اس کو تو یہ سمجھو سزا. ہاں نہیں کھڑے ہو گیا ہو، کیونکہ استاد آئیں گے دیکھنے کو ادھر تو میں اندر بھاگ جاؤں گا اور اندر دروازہ لگا دوں گا. اور مجھے واقعہ ہے تو استدعا زور سے آ گئی تھی. میں اس سے کہہ رہا بھائی مجھے بہت زور سے مجھے جانے دے. وہ کہہ رہا میں نہیں جانے دوں گا. انہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی میرے سے کا 2 نمبر ہے، اندر جا کے چھپ رہا ہے چپل نہیں. تو یہ ہے حقوق کو مارنا مثال کے طور پہ. یہاں تو مسئلہ نہیں ہے ویسا. اور بعض مرتبہ ایسا کرتے تھے بچے، ایک نصیر اور شبیر کچھ تو بھی نام آتے، 2 بچے تھے، نوے آئے تھے. وہ چلے گئے ایک مرتبہ بیت الخلاء کے اندر، تو فلاں بچے نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ گیا اندر. تو جیسے ہی وہ گیا تو فوراً آ کے شروع کر دیا، نصیر ہے کیا نصیر، اس کا فون آیا فون آیا. وہ احمد دیکھے سے بولا بالا ہوں گا، وہ بیچارہ موٹر نصیر ہے کیا نصیر بولے اس کا فون آیا، بولے فوراً دروازہ کھلا باہر آ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی غفران مانگتے. کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جو دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رہتا تھا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت، محبت ہمیشہ رہتی، ہمیشہ. اس وجہ سے آپ جانے کے بعد ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا خیال آیا ہوں گا. اس وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا اتنا پاک نام وہاں پر ہمارے دل میں خیال آیا، اس لیے ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اسی طریقے سے نماز پڑھو، نماز کے بعد سلام پھیرو، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کیوں پڑھے؟ کیا گناہ کرے کہ نماز پڑھ کے؟ کیا کسی کو تکلیف پہنچائے؟ کیا کسی کو یہ کچھ آنکھ دیکھ مارے ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. پھر کیوں پڑھے ہم استغفار؟ اے اللہ تیری شان، تیرا مقام، تیری شخصیت، تیری ہستی جیسی ہے اس کے مطابق ہم اعمال نہیں کر سکتے، ویسے اعمال تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے. اس وجہ سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ. اور پیارے نبی فرماتے ہیں میں خود دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں. پیارے نبی خود فرماتے دن میں 70 مرتبہ میں خود استغفار کرتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے. جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اس کے تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اس کے بچوں کے گھر کے ہر قسم کے دواخانوں کے کورٹ کچہری میں تمام مسائل. من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ. پیارے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرمائے. مگر استغفار کو پکڑے، اللہ کے سامنے توبہ کرے. وہی فرما رہے اگر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو پکڑنے پر آیا تو کوئی روئے زمین پر ایک جانداری باقی نہیں رہیں گا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، وہ لوگ اللہ کے علاوہ کوئی سرکنے کی جگہ نہیں پاؤں گے. اللہ نے ایک وعدہ بنایا، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اس نے قیامت کا دن مالک قیامت کا دن بنایا ہے تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے اور بروں کو ان کی سزا کا بدلہ دے. یہ دن بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا کے اندر عام طور سے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، اگر کسی کو دے دیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، اور عام طور سے اللہ دنیا کے اندر آخرت کی سزا نہیں. مگر جو والدین کا نافرمان ہے اس کو دنیا میں سزا دیتے. سمجھے بات؟ تو یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک وعدہ بنائے، قیامت کا دن بنائے
کہ وہ لوگ نہیں پاؤں گے اللہ کے علاوہ کوئی چھپنے کی، کوئی بچنے کی، کوئی ہے تو چھوٹنے کی، کوئی سرکنے کی جگہ کوئی نہیں پاؤں گے، بس اللہ ہی اللہ سامنے ہو۔ اب دو چلو اپنے زندگی کا حساب، وہی فرما رہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ کیا فرما رہے کفار مکہ کو، جا کے دیکھو، اور تم جب جاتے شام کے سفر کو ادھر ادھر کمانے کے لیے جاتے تو تمہارے راستے میں پڑتی نوح علیہ السلام کی بستی، آدم علیہ السلام کی بستی، عاد علیہ السلام کی بستی، سمود علیہ السلام کی بستی، شعیب علیہ السلام کی بستی، یہ سب بستی کو تم کھڈرات کو دیکھ کر آتے۔ ان لوگوں کو کیسا بنا ہم نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ قوم عاد جو پتھروں کو تراشتی، پہاڑوں کو تراش کے اپنا مسکن اور اپنا گھر بناتی، بڑے بڑے اونچے باغات، ان کے بڑے بڑے کھیت جن کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا، ایسے ایسے باغات تھے، بڑے بڑے ڈیم، یہ سب کچھ تھے۔ ہم نے کیسا ہلاک کیا، کب ہلاک کیا؟ جب ان لوگوں نے ہماری نافرمانی کی، ہمارے حکموں کو توڑا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اسی طریقے سے اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو اللہ بھی تم کو ہلاک کرے گا۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ فرما رہے ہم دو وجہ سے عذاب کو روکتے ہیں، یا تو محمد کریم کی ذات کی وجہ سے، یا پھر توبہ کی وجہ سے۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے دعا فرمایا، اللہ جس طرح دیگر قوم نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم کو تو نے ایک بارگی کے اندر ہلاک و برباد کیا، میری قوم کو ایک بارگی میں ہلاک و برباد مت فرما۔ ایک بارگی میں، یہ نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ابو جہل بچ گیا۔ کیسا بچ گیا؟ ایک بارگی میں۔ اب کون ہلاک ہوگا، کون برباد ہوگا، کس پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ اب عذاب آئے گا یا تو اللہ کے ہاتھ سے، یا پھر تو بندوں کے ہاتھ سے۔ بندوں کے ہاتھ سے کیسا آئے گا؟ جہاد میں۔ جہاد میں لکھ لو باہر، اللہ کے دین کو پھیلانے میں رکاوٹ پیدا کرتے، پھر اللہ اپنے بندوں سے تم کی ٹھکائی کرے گا اور اپنی پٹائی کرے گا۔ جیسے آج فلسطین والے کس کی ٹھکائی کر رہے؟ اسرائیل والوں کی۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے اندر روڑا بنتے، اللہ کی مسجد کو ویران کرتے، کھنڈر میں تبدیل کرتے، اللہ رب العزت ان کو وہاں موت کا مزہ چکھا رہا ہے۔ یا تو اللہ کا عذاب آئے گا، یا پھر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے ان کی تربیت فرمائیں گے اور ان کو جہنم میں اندر پارسل کریں۔ تو اس لیے اس کے اندر یہی بتا رہا اللہ تعالیٰ، ان بستیوں کو دیکھو جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کے لیے اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ بنایا ہے، ایک وعدہ بنایا ہے، ایک جگہ کو ہم نے متعین کیا ہے۔ بس پھر ایک لمبا واقعہ شروع ہو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا۔ معلوم ہے نا آپ کو، خضر علیہ السلام، یہ دو شخصیات کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو بہت لمبا بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، مشقت اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریقے سے دور دراز جانے کی بات آتی ہے، تو علم کے حاصل کرنے کے واسطے انسان کو قربانیاں دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، بہت بڑا مقام۔ سب سے زیادہ مقام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے مقام، بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ تیسرا درجہ اور تیسرا مقام و مرتبہ آپ کو بڑا، اور اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلاں مقام طور پہ بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ ہم کلام ہوتے، اللہ سے آپ باتیں کرتے، بہت بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ایک بندہ بیچ میں سے اٹھا، فرمایا کہ حضرت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ کیا کہا؟ اور دیکھا جائے تو فی نفسی ہی بات درست بھی رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا کے اندر اپنی قوم سے زیادہ اور سب سے زیادہ اپنی قوم کے اندر ان کو علم ہوتا ہے، انبیاء۔ اور انبیاء کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کے خاص بندے۔
حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ ضابطہ ہے چھوٹا سا. بڑے لوگوں کی نیکیاں، مقرب لوگوں کی نیکیاں، حسنات الابرار جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نیکیاں وہ بھی کیا شمار ہوتی ہیں؟ چھوٹے گناہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پھر بھی گناہ کر دیا. وہ لوگوں کو کھانا کھلا کے بولتے بھائی معاف کرنا ہے، جو غلطی ہوئی. کیا بولتے ہو؟ معاف کرنا بھائی، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرو. حالانکہ انسان شرمندہ ہو جاتا بھائی آپ نے مجھے بات بھی نہیں کرے، آپ نے تکلیف بھی نہیں پہنچائی، پھر بھی معاف کروں گا. وہ انسان ڈرتے رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کی خود تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا جائے تو فی نفسی صحیح ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جگہ یہ کہنا چاہیے تھا واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا بھی نہیں بھی ہو سکتا. آپ نے یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کہا کہ نہیں ہے کوئی بھی دنیا کے اندر. یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. اس لیے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے پاس بیٹھے تھے ٹیکے لگا کے. تو ایک بار کہنے لگے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں بات مانوں. اپنے نفس سے کیا کہہ رہے تھے وہ لوگوں نے بڑا غور سے دیکھا. فرمایا یہ کیا کہہ رہے آپ؟ فرمایا میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں اور اسے کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ پھر میں بندہ کس کا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بات کو مانوں. دل کو بول رہا ہوں، اپنے دل کی تربیت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ میرے سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے پھر تربیت فرمائی. اچھا ٹھیک ہے آپ جاؤ، آپ سفر کرو. چلو کئی سالوں کا سفر کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کا واسطے، کئی سالوں کا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کرے. فرمایا جاؤ، تم کہہ رہے کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ میں جاتا ہوں. کیونکہ اللہ کے دیوانے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اللہ مجھے تو نبی بنایا نا، مجھ سے بڑا کوئی ہوں گا کیا؟ یہ نہیں کہا. فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ میں ضرور جاؤں گا، آپ بتاؤ خالی آپ کہاں جانا. میں نے فرمایا جاؤ، وہاں پر ایک سمندر ہے جہاں پر 2 سمندر مل جاتے ہیں روم اور فارس کے پاس. بعض لوگوں نے کہا کہ سمندر ملتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ سمندر گرتے ہیں، جہاں سے گرتے دونوں سمندر آ کے پانی، وہاں پر ہمارے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد چلے جاؤ وہاں پر دیکھو. موسیٰ علیہ السلام چل پہ چل چل پہ چل چل پہ چل ماشاء اللہ پورا سفر کر رہے ہیں. سفر کرنے کے بعد تھوڑی دیر رک گئے. ایک پتھر کے پاس بڑی چٹان جو رہتی وہاں ٹھہر گئے. سایہ گیا، دھوپ وغیرہ سے آئی ہوں گی، تھوڑا پتھر کی سائے میں سو گئے. سونے کے بعد اپنے ساتھ ایک خادم بھی لے لیے تھے جس کا نام تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. بعد میں نبی بن گئے. تو تھوڑی دیر سونے کے بعد وہ جو مچھلی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا بہت کھانا وغیرہ بھی لے لو ساتھ میں. مچھلی کو بنائے کرے اور لی. فرمایا جاتے رہو، جہاں مچھلی بچ گئی، جہاں مچھلی کو آب حیات کا پانی لگا وہ تمہاری جگہ پکی ہے، وہاں پر ہمارا بندہ ملے گا. اب رکنے کے بعد تھوڑی دیر چل دیے، چلو بھائی سفر کرنا ہے، سفر چل پہ چل. پھر گئے، پھر بہت رک گئے اور بہت تھکے بولے سفر سے. چل لاؤ بولے اپنی مچھلی. پھر ان کے خادم نے کہا حضرت اللہ معاف کرے، مچھلی تو بھاگ گئی وہیں پر. فرمایا اللہ کے بندے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا حضرت میں تو آپ کو بتلانے ہی والا تھا اور شیطان کے بچے نے بلا دیا. شیطان کے بچے نے مجھے بلا دیا. چل چھوڑو آپ کام. اب شکوہ شکایت نہیں، بکا ہمارا پیٹی نہیں ہوئی اس کے ساتھ، کیوں نہیں بولا، ایسا نہیں. شکوہ شکایت نہیں، اچھا ٹھیک ہے ہوگا نا، چل پیچھے چلو. جتنے نشانات تھے ان تمام نشانات سے دیکھے تو ماشاءاللہ وہاں مچھلی نے جہاں پر گئی تھی اس کی علامت یہ تھی وہ جہاں کودی مارے گی مچھلی سمندر میں چھلانگ مارے گی تو وہاں پر کیا ایک سوراخ سر کا سرم والی جگہ ہو جائے گی. تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر ماشاءاللہ تشریف فرمائے لیٹے ہوئے. فرمایا السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا کون؟ فرمایا موسیٰ. فرمایا کون موسیٰ؟ فرمایا بنی اسرائیل. اچھا تو فرمائیے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس علم ہے، میں آپ سے علم
معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے، سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس پڑھنے کی شرائط ہے، آپ کو داخلہ لینے سے پہلے شرائط ہے، پورا لمبا واقعہ ہے۔ فرمایا کیا شرائط ہے؟ فرمایا ہم جو بھی کام کریں گے سفر کے اندر آپ نے بالکل پوچھنا نہیں، یہ کیوں، یہ کیسا، یہ کیا، الغرض لمبا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرعی علم عطا فرمایا تھا، اور حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا۔ ابھی زندے ہوتے، بعض علماء فرماتے ہیں زندے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے کو ایک مرتبہ ملے تھے، ایک مرتبہ میرے کو ملاقات ہوئی تھی، ہمارے استاد بھی یہ فرماتے تھے، اور فرماتے 2 مرتبہ میری ملاقات ہوئی ان سے، اب تیسری بار ہاتھ پکڑوں گا بولتے تھے ہمارے کو راستہ دکھاتے بندے، ایسا ہمارے استاد ہی بولتے تھے، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ان کو، 2 مرتبہ دیکھا، بولے تیسری مرتبہ میں انشاءاللہ ان کا ہاتھ پکڑوں گا بولے۔ یہ ہمارے استاد محترم تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، انہوں نے کہتے تھے۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے ہم۔ تو اس کے اندر بتلانا یہی ہے کہ اللہ کے دین کے واسطے سفر کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ جب نبی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کے واسطے، سیکھنے کے واسطے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اپنے اندر بڑائی یا اور کوئی ایسی باتیں نہیں آنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اور حضرت خضر کا جو نام ہے، یہ ان کا جو صفتی نام ہے، اصل نام ہے ان کا بلیہ۔ اصل میں کیا نام ہے؟ با لام یا الف، بلیہ، بلیہ جو نام ہے حضرت خضر کا، یہ اصل نام ہے بلیہ ابن ملکان، ان کا ابا کا نام ملکان ہے۔ اور خضر جو ہے وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ وہاں پر کیا تھی؟ گھاس۔ جہاں پر ہی بیٹھتے ہو نا تو وہاں پر کیا ہو جاتا؟ گھاس، ہرا بھرا ہو جاتا، سبزہ آ جاتا، تو اس لیے ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، تھوڑا آج دیکھ لیں گے۔ اور ربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، اور یہ جو لوگ اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر دے کچھ وجہ سے جو انہوں نے دنیا کے اندر گندے کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد عذاب دے دے گا۔ اگر ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو فوراً عذاب ملے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ بل لہم، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک قیامت ہے، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے قیامت کے دن کوئی سرکنے کی اور کوئی چھپنے کی جگہ۔ اور تلک القری، اور یہ بستیاں ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ بنایا ہے، ایک جگہ وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا سمجھنے سمجھانے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کا توفیق عطا فرمائے۔ کل پورا ریڈی